اور جو ہم نے پورا دن ضائع کیا ہوگا، جو ہم نے کئی کئی گھنٹے ضائع کیے ہوں گے فضول کاموں پر۔ مومنون کی جو صفات سورۃ المؤمنون میں اللہ نے بیان کی ہیں، اس میں ایک صفت بنیادی اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو لغویات سے، فضول کاموں سے اعراض کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نیک عمل کر دیے اور بس وہ ہمارے لیے کافی ہیں، اور اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اعمال پہ مطمئن نہیں ہو جاتا، بے فکر نہیں ہو جاتا، وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ اور یہ ایک صفت بھی ہے، مومن اور منافق کی ایک ایک صفت ہے۔ منافق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انتہائی پارسا، نیک اور بالکل گناہوں سے پاک صاف سمجھتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے، فاسق کی صفت ہے۔ اس کو شیطان نے اتنا غرق کیا ہوتا ہے گناہوں میں کہ وہ یہ تسلیم ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں گناہ گار انسان ہوں۔ اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے گناہ کہیں مجھے جہنم میں نہ لے جائیں، کہیں میرے گناہ مجھ سے میرے رب کو ناراض نہ کر دیں، کہیں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھوں۔ ہر وقت اسے فکر ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے زاری کرتا ہے، روتا ہے، کیونکہ اسے اپنے سر پر ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے گناہوں کا، کیونکہ اسے فکر ہوتی ہے، اور جسے فکر نہیں ہوتی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو سامعین محترم، 4 صفات اللہ رب العزت نے ایسی بیان کی اس صورت میں کہ جو شخص ان کو اپنائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ان کو ترک کرے گا وہ چاہے جو بھی ہے، چاہے جس کی بھی اولاد ہے، چاہے جو نسبتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں تو آگ نہیں پہنچ سکتی، ہمیں تو عذاب نہیں ہو سکتا، ہم تو اولیاء اور انبیاء کی اولاد ہیں۔ نسبتوں کے دھوکے میں پڑ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ نکلتا ہے، ایک شخص قبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں کہ تمہیں علم ہے کہ آج کون اس قبر میں تمہارے دامن میں آ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ غیب سے اسے یہ القاء ہوتا ہے، یہ آواز آتی ہے کہ میں کسی کا نسب نہیں جانتی، میں کسی کا خاندان نہیں جانتی، میں اس کا عمل پہچان کے اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہوں۔ ہماری خبر جو ہمارے ساتھ معاملہ کرے گی وہ ہمارے نسب کی وجہ سے نہیں کرے گی، ہمارے ناموں کی وجہ سے نہیں کرے گی۔ سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، خوبصورت ترین نام ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ ہمارے ان ناموں کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، ہمارے عمل، ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت پیغمبر کی اولاد ہے، ولی کی اولاد ہے، کسی عالم کی اولاد ہے، کسی انتہائی متقی اولیاء میں سے کسی کی اولاد ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ نوح علیہ السلام دعا کر بیٹھے اپنے رب سے، کیونکہ حکم آیا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اور تمہارے اہل و عیال کو میں عذاب سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر بیٹھے کہ یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ اسے عذاب سے بچا لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آتی ہے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کہ اے پیغمبر، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ بدعمل ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ بدعمل ہے۔ نبی کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، 950 سال اللہ کے کلمے کو، اللہ کی دعوت توحید کو پھیلاتے رہے،
لیکن جب بیٹی کی باری آئی اور اس کا اپنا عمل درست نہیں تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا انہ لیس من اہلک۔ پھر نوح علیہ السلام جاری کرتے ہیں، یا رب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس بات کی دعا کر لی، وہ کلمات دعا میں اختیار کر لیے جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ جاری کرتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ پیغمبر، وقت کے زمانے کے پیغمبر 950 سال جو دعوت تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے، تو اس لیے سامعین محترم اپنے دماغوں سے اس بات کو نکال دیں، یہ یہود اور نصارہ کا عمل تھا۔ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم تو اولیاء کی اولاد ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں آگ نہیں پہنچے گی۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ بخشے جاؤ گے، مسلمان ہو، نام تمہارا اتنا پیارا ہے، اتنے نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہو، بخشے جاؤ گے، فکر مت کرو، یا پھر آخری زمانے میں توبہ کر لو گے اور نیک ہو جاؤ گے، جوانی ہے گزارو جیسے مرضی ہے، جب آخری وقت آئے گا تو توبہ کر لینا۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا، اور آخری وقت کا انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ کیا یہ میری آخری ساعت ہے؟ یہ آن روح نکل جائے گی، لوگ کہیں گے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ دل بند ہو گیا، دل نے کام چھوڑ دیا۔ بس جس وقت تک حکم تھا اللہ کا کہ چلتے رہو، چلتا رہا، چاہے ہم گوشت کے لوتھڑے میں تھے، ہمارا بدن بھی پورا نہیں بنا تھا۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ مرغی کے بچے کو آرٹیفیشل ایک شیشے میں اس کو جو اس کا پروسیس ہے پیدا ہونے کا وہ اختیار کرتے ہیں، تو ابھی وہ اپنی زردی اور اس کے اندر ہے، اس سے نہ گوشت بنا نہ ہڈیاں بنی، اور دل دھڑکنا شروع ہو گیا اس کا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے اس کا وہ دل، حالانکہ وہ بنا ہوا بھی نہیں ہے، شیشے میں نظر آ رہا ہے، اور وہ دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ جب حکم تھا اس وقت بھی دھڑکا، جب ہم بوڑھے ہو گئے، ہزاروں بیماریاں لگ گئیں، لوگوں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا کہ اس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ دھڑکتا رہا، دھڑکتا رہا، دھڑکتا رہا۔ اس کو بجلی بھی اللہ نے دی ہے، ہماری اس بدن میں بجلی ہوتی ہے، آپ لگائیں ایک موٹر جو دوسری منزل پہ پانی پہنچائے، کتنی بجلی کھاتی ہے؟ اور جو ہمارے بدن میں رگیں ہیں، اگر کھول کے پھیلا دی جائیں تو پوری دنیا کا ایک چکر لگ سکتا ہے۔ جو ہمارے اندر رگیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کو اگر کھول کے پھیلایا جائے تو پوری دنیا کا یہ راؤنڈ اور چکر لگا سکتی ہیں۔ ہر رگ کے ہر کونے تک یہ خون کو پریشر سے پہنچاتا ہے، اتنی پاورفل یہ موٹر اور مشین ہے۔ تو اللہ کا حکم جب تک ہے چلتی رہے گی، ہم نہ اس کو بجلی دے رہے ہیں، آکسیجن اس کو چاہیے، خود بخود اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ جب حکم ہوا اب کام بند کر دو، بند ہو جائے گا، ہم کہیں گے کہ بس ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیلئر ہو گیا، یا یہ بیماریاں تھیں، یا یہ واقعہ ہو گیا۔ بیماری سے انسان نہیں مرتا، انسان کا وقت جب پورا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ تو سامعین محترم، فرمایا کہ خسارے سے محفوظ وہی لوگ ہیں جو یہ 4 اعمال، 4 صفات والے ہیں۔ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ ان 4 کے بغیر ہم خسارے سے بچ جائیں گے، نہیں، ان 4 کے بغیر ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ پہلا عمل وہ ہے ایمان، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اگر تم ایمان لاتے ہو، ایمان رکھتے ہو تو ایمان اللہ اور رسول پر لانا ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے، صرف اللہ کے وجود کا اقرار کافی نہیں، اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، اللہ کو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا سمجھنا ہے، یہ اللہ پر ایمان کا معنی ہے۔ اللہ کے وجود کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے ہیں، قرآن میں 20ویں پارے میں اور متعدد دوسری جگہوں پر مشرکین سے سوال کیا جاتا ہے، تمہارا الہ، بڑا الہ کون ہے؟ اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو یکتا نہیں سمجھتے، وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے۔ اور پھر ایمان میں
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بھی لازم ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پر جب تک ایمان نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہم مومن ہی نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کے وجود کو کوئی مانتا ہے لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو اللہ کو مانتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صادق اور امین مانے گا، اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کو بھی سچ اور حق مانے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برزخ کا بتایا، ہمیں آخرت کا بتایا، ہمیں قرآن دیا، اللہ کی وحی ہمیں بتائی، ان سب پر ایمان لانا واجب اور لازم ہو جائے گا۔ ایک شخص وہ ہندو تھا، میرا مکالمہ جب اس سے ہوا تو اس نے کہا میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، وہ سچے آدمی تھے، سچے انسان تھے، باقی میں کسی مسلمان کو نہیں مانتا اور میں اسلام کو نہیں مانتا، اس کا یہ کہنا تھا۔ میں کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سچا مانتا ہوں۔ میں کہا پھر یہ لازم ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ سچ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں وہ سچ ہوگی۔ تو اس کو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین محترم، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیکھیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ آج کے زمانے کے مسلمان ہماری پیروی بالکل مت کریں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، وہ سچا دین ہے، وہ سچا پیغام ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ ہمارے اعمال کو مت دیکھو، ہمارے عمل کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ان چاروں صفات پر، چاروں باتوں پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا کہ وہ چار صفات کون سی ہیں جو انسان کو خسارے سے، نقصان سے بچا دیتی ہیں، اور وہ جو چار صفات ہیں جو ان پر عمل پیرا نہیں ہے وہ سب کے سب خسارے اور نقصان میں ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، اور اللہ اور قرآن سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔